اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ ساتھیوں کا یہاں ہماری پریس کانفرنس کور کرنے کے لیے آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ چند روز سے پاکستان کے اندر جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ خاصی گرم ہیں اور پولیٹیکل انگیجمنٹ بہت زیادہ ہے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو الیکشنز کا عمل جب پورا ہوا تو اس کے بعد اوتھ ٹیکنگ تھی اور قومی اسمبلی کے اراکین نوٹیفیکیشن کے بعد اوتھ کا انتظار کر رہے تھے تاریخ کے اعتبار سے، لیکن چونکہ جو صدر پاکستان کی کرسی پر براجمان ہیں انہوں نے پاکستان کے آئین کو اس طرح کی اہمیت نہیں دی جس کے اندر ان کی ذمہ داریاں درج ہیں، اور اخلاقی طور پر آئینی طور پر یہ بہتر ہوتا کہ اگر وہ جو وقت درکار ہے اوتھ لینے کا اس کے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے۔ بہرحال آئین میں کافی ایسی پروویژنز ہیں جو نیشنل اسمبلی کو ہوسٹیج ہونے سے روکتی ہیں، اور یہ 1973 کے آئین میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہی لکھی تھیں کہ الیکشن ہونے کے 30ویں روز اوتھ لیا جائے گا۔ ایک ڈکٹیٹر ضیاء نے 1985 میں وہ شک اڑا دی، اور پھر جب 18ویں ترمیم ہوئی تو ایک بار پھر جمہوری پسند جمہوریت میں یقین رکھنے والے جو ڈیموکریٹس تھے انہوں نے مل کر وہ شک دوبارہ آئین میں ڈال دی، اور فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت 30ویں روز تھا، اب 21ویں روز ہے۔ لیکن صرف آپ کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ جب جب ڈکٹیٹرز یا آمرانہ سوچ کو موقع ملا انہوں نے اس آئین سے وہ شکیں نکالی ہیں جس سے کہ اس ملک کے جمہوری ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ بے شک آج جو صدر ہیں انہوں نے اپنی ایک اسی آمرانہ سوچ کے تسلسل کو سوچا کہ میں ایکسرسائز کروں، لیکن وہ بھول گئے کہ اس آئین میں جو پروویژن اب موجود ہے وہ اسمبلی کو ہوسٹیج ہونے نہیں دے گا، یرغمال بننے نہیں دے گا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اوتھ پھر 21ویں روز کے بعد آئین میں یہ ہے کہ اگر وہ نہ بلائیں اسمبلی صدر صاحب تو آپ نے اوتھ تو لینا ہے۔ تو شکر ہے خدا کا کہ یہ شورٹی ہمارے پاس تھی اور ہمارا اوتھ بھی ہوا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب کا الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی نے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے عددی اعتبار سے آپ کے سامنے یہی بات ہوئی تھی کہ جو عددی اعتبار ہے اس حساب سے ہم کام کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو جماعتیں ہیں جن کے پاس زیادہ نمبرز ہیں وہ اس عہدے پر بیٹھ سکتی ہیں۔ ہم سے جو بات کرے گا ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اس ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، معاشی استحکام کی، سیاسی استحکام کی۔ ہمارا کل بھی یہ کہنا تھا، آج بھی یہ کہنا ہے، آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی ہم نے یہی بات کی ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپنا پہلا خطاب کیا ہے اس 16ویں قومی اسمبلی میں، تو اس میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام ساتھی اس بات کے گواہ ہیں کہ بلاول صاحب نے جو کل تقریر کی ہے وہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں سلجھی ہوئی تقریر تھی، بہت اس میں وزڈم تھا، اس میں بہت جو ایک ویژنری آپ کہہ سکتے ہیں کہ باتیں تھیں، ان کی ویژن تھا۔ پہلے بھی تقاریر ہم پہلے بھی سن رہے تھے اسی فلور پہ،
باوجود اس کے کہ جس دن الیکشن تھا اسپیکر صاحب کا اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کا، اس دن تقاریر جو تھیں وہ الیکشن پروسیس کے بیچ میں نہیں ہونی تھی، لیکن ایاز صادق صاحب نے اسپیکر کی کرسی سنبھالتے ہی فلور دے دیا، جبکہ اس رولز کی کتاب میں لکھا ہے کہ 10(1)(9) جو رول ہے وہ اسپیکر کے الیکشن کا ہے، اور 10(1) میں لکھا ہے immediately after the election of the speaker the election for deputy speaker will be held۔ تو بیچ میں تقریر کا مرحلہ نہیں تھا، لیکن اس میں بھی تقریریں آئیں۔ بہرحال بلاول صاحب کی تقریر سے میں سمجھتی ہوں بشمول میرے تمام لوگوں نے اس بات کو فیل کیا کہ اس میں پرائیورٹیز تھیں۔ بلاول صاحب نے جو بھی باتیں کی اس میں جو بنیاد تھی یا جو ایپی سینٹر تھا ان کی تقریر کا، وہ عوام کے مسائل تھے، وہ عوام کی اس وقت کی جتنی تکالیف ہیں ان کا ذکر تھا، اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے وہ بلاول صاحب نے بہت کلیئرلی بتایا۔ انہوں نے باتوں کو جو ہے وہ ہیرا پھیری نہیں کی، الفاظی کی ہیرا پھیری نہیں کی، بڑی کلیئرٹی سے بات کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے پچھلی جو اسمبلی ہے اس میں جو اپنی تقریر کی تھی، جس میں میں نے سینئر اراکین کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جو پرانی سیاست یا پرانی روایات ہیں ان کو ختم کر کے مثبت سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، ایسی فضا قائم کریں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کر سکیں، اور اتنا ہمیں اتنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم عوام کے مسائل کے لیے بیٹھ کر ان کا حل نکال سکیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کل ایک بار پھر ان باتوں کو دہرایا ہے جو انہوں نے پچھلی اسمبلی کے اجلاسوں میں کہی ہے، اور اس نئی اسمبلی کے فورم پر پہلی تقریر کرتے ہوئے بلاول صاحب نے افسوس کا بھی، شدید افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت پہلے تقاریر ہوئی ہیں ان سے قبل، جو کہ پرائم منسٹر کی تقریر تھی ان کے الیکشن کے بعد، اور پھر قائد حزب اختلاف کی تقریر تھی، ان دونوں تقاریر کو ہم سن نہیں پائے کیونکہ قومی اسمبلی کے فلور پر بہت شور و غل تھا، بہت ڈسٹربنس تھی، اور دونوں جانب سے ہونے والی باتیں جب عوام نے نہ سنی ہوں تو عوام کو بھی تشویش ہوتی ہے کہ یہ کس وجہ سے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ اتنی بڑی ایکسرسائز الیکشن کی ہوتی ہے، قطع نظر اس میں ہماری کیا ریزرویشنز ہے یا ان کی کیا ریزرویشنز ہے یا جو بھی، لیکن ایک ایکسرسائز الیکشن کی ہوتی ہے۔ اس ایکسرسائز کے بعد ہم اوتھ لینے کے لیے منتظر ہوتے ہیں۔ آئین کے مطابق ہم انتظار ہی کرتے رہے کہ صدر صاحب ڈیٹ کو اناؤنس کرے، لیکن بالآخر ڈیٹ جب اناؤنس ہوتی ہے آٹومیٹکلی آئین میں جو درج ہے ہم اوتھ لیتے ہیں، پھر وہاں پر بھی ہم شور و غل دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، احتجاج آپ کا حق ہے، کسی نے کسی کو احتجاج سے نہ روکا ہے نہ روکنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی تو احتجاج پہ یقین رکھتی ہے، آئینی اور قانونی دائروں میں رہ کر ہم اپنا احتجاج کر سکتے ہیں اور اس کا ہمیں حق ہے، لیکن اسمبلی کے فلور کو جس طریقے سے اس کی توہین کی جا رہی ہے وہ قابل افسوس ہے۔ کل بلاول صاحب کی بات میں بہت زیادہ جو اہمیت آپ نے دیکھی ہوگی کہ انہوں نے دونوں تقاریر کو وزن دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو پرائم منسٹر کی تقریر بھی سننی تھی، ہمیں قائد حزب اختلاف کی تقریر بھی سننی تھی، لیکن جو اراکین تھے دونوں جانب سے انہوں نے اتنا ماحول جو ہے وہ اپنے نعروں سے اور شور و غل سے خراب کر دیا کہ ہم کچھ نہ سن پائے۔ تو یہ ماحول جو ہے یہ ہمیں ایسے عوامی فورمز پر ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان لیڈر نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس ماحول کو ریجیکٹ کیا، اور آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں جو قومی اسمبلی میں بھی آئیں گی ان کے لیے بھی ان کا یہ میسج تھا کہ ہمیں اس فورم کو عوام کے مسئلوں کے لیے یوز کرنا چاہیے، عوام کے مسئلوں کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس وقت عوام کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے،
انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس کے نکات آپ کے ساتھ شیئر کیے فلور آف دا ہاؤس. انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے تک جو قیمتیں کھانے پینے کی اشیاء تھیں اس کی قیمتوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. آج لوگوں کو جو خاص طور پر ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہلے ہی ان کے لیے مہنگائی بہت عذاب ہے، اس طبقے میں ایک تشویش ہے، بلکہ متوسط طبقے میں بھی اب ایک تشویش ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا گزر بسر کریں گے، ہم کیسے اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریں گے. ہمیں کھانا بھی کھانا ہے، ہمیں بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ہمیں بجلی کے بل دینے ہیں، ہمیں گیس کے بل دینے ہیں، ہمیں آفس جانا ہے، اسکول جانا ہے. ہماری ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کے فلور پر عوام نے ووٹ دے کر منتخب کر کے ہمیں بھیجا ہے. وہاں پر یہ بحث بھی ہونی چاہیے کہ الیکشن میں کیا ہوا، لیکن صرف یہی بحث نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم نے تو 2018 میں بھی اس بحث میں الجھنا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے تو 2013 میں بھی اس بحث میں ملک کے کاروبار کو روکنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اپنا احتجاج کیا. ہم آج بھی اپنا احتجاج کر رہے ہیں. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی کہا کہ آئیے مل کر الیکشن ریفارمز پہ کام کریں، جوڈیشل ریفارمز پہ کام کریں. لیکن صرف حکومت نہ کرے، تمام لوگ کریں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کریں. جو لوگ اس وقت موجودہ وزیر اعظم کے حق میں نہیں ہیں وہ بھی اسمبلی کا حصہ ہیں اور وہ بھی بیٹھ کر کام کریں مل کر. یہ بات انہوں نے ایک ایسے موقع پر کی ہے جب پاکستان میں اور پاکستان کے لوگوں کو سنگین مسائل درپیش ہیں. یہ بات بھی درست ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جس وقت اپنا منشور اور خاص طور پہ عوامی معاشی معاہدہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، کئی ماہ پہلے وہ یہ باتیں کرتے نظر آئے تو اس وقت کوئی اور جماعت یہ بات نہیں کر رہی تھی. یہ خوشی کی بات ہے کہ ان کے اس معاشی معاہدے سے 80% چیزیں آج دیگر جماعتیں دہرا رہی ہیں اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ پرائیورٹیز عوام کی ہیں. بلاول صاحب نے یہ تمام پرائیورٹیز عوام کی تکلیف، ان کے مسائل کو دیکھ کر اپنے اس معاشی پروگرام کا حصہ بنائے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو آج حکومت بنا رہے ہیں وفاق میں وہ ان مسائل کو دیکھیں اور ان کو حل کریں. انہوں نے اپنے منشور اور اپنے اس معاشی معاہدے کے اندر سے ہی جو تجاویز ہیں وہ شیئر کی. انہوں نے ایک اہم تجویز کا ذکر کیا. جو وفاقی وزارتیں ہیں 17 کے قریب ایسی وزارتیں ہیں جن کی ڈپلیکیشن صوبوں میں ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور یہ ذہن ماننے کو تیار نہیں کہ جب یہ وزارتیں صوبوں میں ہیں تو ان کا وفاق میں کیا کام. 18ویں ترمیم کے بعد کئی ایسی وزارتیں ڈبل کام کر رہی ہیں، کوآرڈینیشن بھی نہیں نظر آتی. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پر ایک فگر ہوتا ہے، اسلام آباد میں دوسرا فگر ہوتا ہے. آپ کوآرڈینیشن بھی نہیں کر پا رہے پراپرلی، آپ ہم آہنگی بھی نہیں ڈیولپ کر پا رہے ہیں. ایک کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نارتھ کی طرف ہے، دوسرے کی ساؤتھ کی طرف ہے. تو یہ بہتر ہے کہ آپ اس کھینچا تانی کو روکیں، بیجا اخراجات کو کم کریں، ان 17 وزارتوں کو ختم کر کے صرف ایک آئی پی سی جو انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی اسلام آباد میں وزارت ہے اس کے ذریعے کوآرڈینیشن بہتر کریں اور اس ڈپلیکیشن کو ختم کریں. کیونکہ اس ڈپلیکیشن کے اندر 328 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں.
328 अरब रुपए वो हैं जो आवाम के ख़जाने से जाते हैं, जो टैक्सेस जमा करके हम डिविजिबल पूल में भेजते हैं, वहीं से फिर ये अखराजात आते हैं। लिहाजा 328 अरब रुपए की रकम जो है वो हम आवाम की मसाइल को हल करने की तरफ खर्च कर सकते हैं। दूसरी उन्होंने अहम बात ये की कि जो अमीरों को, एलीट को सब्सिडी देते हैं, गरीब को नहीं, अमीर को जो सब्सिडी देते हैं, मतलब कारखानों को देते, उनकी जो फिगर है 1500 अरब रुपए। अब ये 1500 अरब रुपए भी अगर आप डाइवर्ट कर दें किसान को, किसान भी खुशहाल, उसकी काश्त भी खुशहाल, उसकी कंट्रीब्यूशन भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर मिल सकती है। तो ये नहीं है कि पैसा आपके सिस्टम में नहीं है। बिलावल साहब ने बताया पैसा आपके पास है, उसको सिर्फ रीडायरेक्ट करना है आपने, उसकी सिर्फ सिमत दुरुस्त करनी है। और कल बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात नेशनल असेंबली के फ्लोर पर हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनकी मौजूदगी में कही है। उनको पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तजावीज़ दी हैं उन्होंने। और एक और उन्होंने बड़ी अहम बात की जो थी टैक्स कलेक्शन के एतबार से। बिलावल साहब ने कहा कि जो GST ऑन सर्विसेज है जो सूबे कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्शन FBR से कहीं बेहतर है, क्योंकि वो अपना टारगेट मीट भी करते हैं और टारगेट से आगे भी कलेक्ट करते हैं। तो वो आउट परफॉर्म करते हैं टैक्स कलेक्शन के एतबार से। और अगर आप FBR की परफॉर्मेंस देखें तो वो खासी खस्ता परफॉर्मेंस है, बुरी परफॉर्मेंस है। हर हुकूमत ये ज़रूर कह देती है कि FBR को बेहतर करें, इसे रिफॉर्म करें, लेकिन सही मानों में होता नहीं। और अब वक्त आ गया है कि FBR को बेहतर किया जाए, उसकी कलेक्शन पे वो गौर करे, अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करे। जब सूबे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो ये FBR क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकता। और इस पर भी बिलावल साहब ने एक बड़ी अहम तजवीज़ दी है। गो के पाकिस्तान के आइन में जो GST ऑन गुड्स है वो वफाक कलेक्ट करती है, लेकिन चूँकि सूबों की परफॉर्मेंस टैक्स कलेक्शन में बहुत अच्छी है, तो बिलावल साहब ने ये तजवीज़ दी है कि आप इस टैक्स को भी सूबों के हवाले करें कि वो आपको कलेक्ट करके दे। अगर वो अपना टारगेट मीट नहीं करते तो आप उन पर फाइन लगाएं, पेनल्टी लगाएं। आप उनसे कहें, उन्हें कहें वो आपको अपने बजट से दे, जिस हिंदी में हम कहते हैं दंड, वो पेनल्टी लगा लें। और अगर वो कलेक्शन से ज़्यादा आप मतलब टारगेट से ज़्यादा कलेक्ट करके देते हैं तो जो रकम सूबा आपको ज़्यादा देता है वो आप सूबे को एज ए रिवॉर्ड वापस करें। तो अगर ये तजवीज़ बिलावल साहब एक नौजवान कायद दे रहे हैं तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनकी सोच आगे के लिए कितनी मुस्बित है। वो एक विजनरी लीडर है। वो यहाँ इस चक्कर में या इस झगड़े में नहीं पड़ रहा कि उसकी जमात से कितनी सीटें ले ली गई, उनके कितने कारकुनान शहीद किए गए, उसका तस्करा किया उन्होंने। मगर उन्होंने इसके साथ साथ अवाम और मुल्क के हक में भी बात की। लंबी फहरिस्त पढ़ के सुनाई उन्होंने उन शोहदा की जो इस 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान शहीद हुए, जख्मी हुए, उन्होंने मारे खाई। और भी जमातों के इस तरह की शिकायत आई हैं और हर सियासी कारकुन से हमें हमदर्दी है। बिलावल साहब ने ये बरमला कहा कि कोई भी सियासी कारकुन जख्मी ना हो, मार ना खाए, शहीद ना हो। इस मुल्क में ऐसा इलेक्शन होना चाहिए और ऐसा इलेक्शन कराने के लिए हमें मिल बैठ कर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम ये इंश्योर कर देंगे कि इस मुल्क का इलेक्शन बेहतरीन हो,
اس ملک کی جمہوریت مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ کہا ہے بلاول صاحب نے. تو میں سمجھتی ہوں، یہ ہمارا ماننا ہے کہ کل کی تقریر صرف ایک تقریر نہیں تھی، ایک روڈ میپ تھا. کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان کے لیے ایک روڈ میپ بتایا ہے، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہماری مثبت تجاویز پر عمل کرتے ہیں یا پھر وہ پہلے کی کچھ روایات ہیں وہ قائم رکھتے ہیں. کیونکہ یہ تجاویز پیپلز پارٹی نے اپنے فیور کے لیے نہیں دی ہیں. اس ملک میں جو معاشی بحران ہے اس سے نبٹنے کے لیے دی ہیں. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں پی آئی اے کا ذکر کیا، اور بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بتا دیا کہ اگر آپ ہمارے دی ہوئی تجاویز پہ چلتے تو آج پی آئی اے کا خسارہ بھی شاید نہ ہوتا، کیونکہ پیسہ سسٹم میں ہو کر بھی ہمارے کام نہیں آتا، ہمارے لوگوں پہ نہیں لگ رہا، ہمارے غریب ہاری مزدور کسان پہ نہیں لگ رہا. یہ تمام تر پیسہ ری ڈائریکٹ ہو کر ہماری جو موسٹ ولنریبل پاپولیشن ہے اس پر لگنا چاہیے. ہمارے کسان کو مضبوط کرنا چاہیے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے. زراعت ایک زمانے میں ہمارا سب سے بڑا سیکٹر ہوا کرتا تھا، لیکن اپنی اس آپسی تناؤ، اس کی نہ ماننا اس کی نہ ماننا، اس جھگڑے میں مثبت جو ڈائریکشن تھا، جو سوچ تھی، وہ ختم ہوتی گئی اور شرنک ہوتا گیا ہمارا زراعت کا طبقہ. آپ کو یاد ہے کہ جب صدر آصف علی زرداری صاحب پچھلی مرتبہ صدر تھے تو انہوں نے پرائیورٹی سیٹ کی. زرداری صاحب نے ایگریکلچر کو پرائیورٹی رکھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک بار پھر صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد انہی پرائیورٹیز پر کام کریں گے. پاکستان کے ٹریڈ پر جو انہوں نے گراؤنڈ تیار کیا وہ اپنی ایک خود مثال ہے. جس طریقے سے وہ چائنا گئے، زرداری صاحب کے چائنا جانے پر بھی تکلیف ہوا کرتی تھی، لیکن ان کے چائنا جانے کی ہی وجہ سے سی پیک ممکن ہو سکا. ان کے چائنا جانے کی ہی وجہ سے کئی پروجیکٹس ہمارے چائنا کے ساتھ شروع ہوئے. تو آج بھی زرداری صاحب کا الیکشن جو 9 تاریخ کو ہے، اور جو نمبرز ہمارے پاس ہیں اس سے ہمیں پورا یقین ہے کہ زرداری صاحب الیکشن بھی جیتیں گے، اس منصب پر فائز ہوں گے، اور ایک بار پھر پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، پاکستان میں خوشحالی، پاکستان کے کسان، مزدور، غریب کی خوشحالی کے لیے جیسے زرداری صاحب پہلے کوشاں تھے وہ پھر کوشاں ہوں گے، وہ پھر اسی سوچ سے کام کریں گے. پارلیمنٹ کو زرداری صاحب نے پہلے بھی مضبوط کیا ہے، اب بھی وہ پارلیمنٹ کے لیے ایک ڈھال بن کر میں سمجھتی ہوں کہ اپنا رول ادا کریں گے. آپ ساتھیوں کے سوالات کی طرف جاتے ہیں. پہلے ایک بیک بینچر سے لے لیں، ایک بیک بینچر سے. جی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں جو ادارے ہیں وہ بیچنے پڑیں گے، ان کو جو ہے وہ خسارے میں. پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھی ہے. پیپلز پارٹی کا اس پہ موقف کیا ہے، کیسے اس کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے. ہم جو آئینی عہدہ ہے صدر کا، اس کا الیکشن لڑیں گے. ڈیپٹی اسپیکر کا آئینی عہدہ تھا، ہم نے اس کا الیکشن لڑا. ہم نے سپورٹ مانگی پولیٹیکل جماعتوں سے. صدر صاحب کے الیکشن کے لیے بھی ہم سپورٹ مانگ رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ کل شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کو اجلاس کیا، اس میں انہوں نے نجکاری پر بات کی اور ادارے بیچنے کی بات کی. دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف واحد حل نہیں ہو سکتا اپنے مسائل سے نپٹنے کے لیے. جو تجاویز بلاول صاحب نے
वज़ीर आज़म साहब को ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली दी, आपके तवस्सुत से हम एक बार फिर ये बात दोहराएंगे कि आप बिलावल साहब की उन तजावीज़ पर गौर करें और हर मसले का हल अपने इदारे बेचकर आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई प्लान है तो वो पीपल्स पार्टी से शेयर करें। अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुतमईन होती है और उनके पास भी कोई तजावीज़ हैं तो देखें ये काम कंसल्टेशन से हो तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो प्रायोरिटी है वो इदारों में काम करने वाले मज़दूर हैं, इदारों में काम करने वाली लेबर है। अगर किसी भी लेबर एम्प्लॉय की रोज़गार छिन जाएगी तो इससे पीपल्स पार्टी कभी खुश नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ की एक बात मेरे भाई ने पूछी, लेकिन दूसरी बात भी उन्होंने की है और वो है IMF के पास जाने की। तो IMF के पास जब आप जाएंगे तो यकीनन जो आप लोगों ने मंशूर दिया, जो प्रोग्राम दिए, वो हमको फैसिलिटेट करने की बातें की, तो वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि लोग पहले ही महंगाई तले दबे हुए हैं। और मजीद अब आप प्रोग्राम में जाएंगे तो आप इस मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे, मजीद महंगाई होगी। तो पीपल्स पार्टी किसके साथ खड़ी होगी? उस मियां साहब के साथ खड़ी होगी या आवाम के साथ आ जाएगी? दोबारा बोलोगे? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की जो प्रायोरिटी है वो आवाम के मसाइल हैं। इस वक्त आवाम के 3 बहुत अहम प्रॉब्लम्स हैं। एक तो महंगाई है, तारीख़ी महंगाई, जिसका ज़िक्र बिलावल साहब ने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में, उससे पहले भी वो करते रहे, आज भी कर रहे हैं, कल भी किया। दूसरा है गुर्बत। गुर्बत में इजाफ़ा ही हुआ है, चाहे पेंडेमिक के बाद हो, चाहे सैलाब में हो, चाहे मुआशी एतबार से जो महंगाई है उसकी वजह से हो, और फिर है बेरोज़गारी। और कल भी वो बोलते रहे फ्लोर पर। मेरा ख़्याल है कि बिलावल साहब की तकरीर को कतई नज़र इसके वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, इस तौर तरीके से ना सुना जाए, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी की हैसियत में देखें तो उन्होंने बता दिया कि ये प्रायोरिटीज़ हैं। अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की किसी मीटिंग के अंदर उन्होंने आगे का कोई प्लान बताया है जिससे कि मैं अवेयर नहीं हूँ, आप यकीनन जो ख़बर दे रहे हैं वो ख़बर सही होगी, लेकिन उन्हें किसी भी इदारे से अगर मदद मांगनी होगी तो सबसे पहले उन्हें पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को देखना होगा। मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ज़रूर पीपल्स पार्टी से और दीगर जमातों से बात करेंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी इंटरनेशनल इदारे के पास जाकर जो कंडीशंस होती हैं वो आयद अवाम पर होती हैं। अगर वो कंडीशंस पाकिस्तान की अवाम को मद्देनज़र रखकर की जाएंगी तो हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन अगर अवाम का उसमें कोई भी स्टेक नहीं होगा तो फिर यकीनन पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ का ऐलान करेगी। नहीं, पिछली दफ़ा ऐसे हमने नहीं कहा था। हम थे 16 महीने की हुकूमत में। नहीं, हम थे भाई। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि अभी हम हुकूमत में नहीं है, मैनिफेस्टो आप ये पेश किए, एक बहुत अच्छा है, नून लीग ने भी किया, और तीसरी बड़ी जमात है जो इस वक्त आपस में एक दूसरे से इत्तेहाद में है। क्या आप समझती हैं कि ये तीनों मैनिफेस्टो मिल जाए तो जाहिर बात है बहुत अच्छा होगा? बहुत। आप ये समझते हैं कि कब तक जो है ये सूरत निकलेगी कि हम देखिए, 15-16 महीने की जो इत्तेहादी एक हुकूमत थी जिसमें PDM वाले भी थे, अलग पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी, 15-16 महीने थे, अलग अलग वजारतें हमारे पास थी, मौशी पॉलिसीज़ हम नहीं डिसाइड कर रहे थे, लेकिन चूँकि एक संगीन सूरत हाल की पेश नज़र हुकूमत में बैठे थे तो लिहाजा जो ज़िम्मेदारी हमें सौंपी गई थी हम उस पर सच्चे दिल से काम कर रहे थे। आपने देखा जो मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी उसमें चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे वो कॉमर्स हो, क्लाइमेट चेंज हो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पावर्टी एलिविएशन हो और दीगर मिनिस्ट्रीज़ हो, हमने अपना काम बड़ी मेहनत से किया, लगन से किया, लेकिन जो मौशी